بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی و شادمانی کے عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا اور شاداں فرحاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا آ تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہمارے میمنے کو کس طرح ذبح کر دیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا اور گرتے ہی واصلے بحق ہو گیا۔ اس صابرہ عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا بلکہ صبر اختیار کیا۔ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس واقعے کو سن کر متغیر ہو۔ اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثے کی خبر نہ ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً خوش تھی لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائیں تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ملا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ و شاکرہ بی بی سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اسی سن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ 1500 جاں نثار حمر کعب تھے۔ بیت الرضوان کا مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بیت ہوئے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت جابر حضرت عمر کا بیت کے وقت ہاتھ پکڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔ اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئے جن میں ان کی شرکت رہی۔ حجۃ الوداع میں بھی جو 10 ہجری میں ہوا اس میں بھی آپ شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں حضرت جابر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے صفین میں جا کر لڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث کا اتنا شوق تھا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر کو معلوم ہوا تو ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجئے۔ میں نے اس لیے عجلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتی۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت لی۔ اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں موجود ہے۔